الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام کائنات عالم کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے نبی اور رسولوں کو بھیجا. تمام انبیاء پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کا سلام ہو، خصوصاً تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور جمعہ ہے کل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمارے علماء کرام نے بیان کیا ہے، اے اللہ جو باتیں بتائی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے. ہم آپ کو ایک بات بتلانے جا رہے ہیں، جو رب کا وہ سب کا. یہ سمجھ لیجئے، جو رب کا وہ سب کا، جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں. یعنی کہ جو رب کا وہ سب کا اور جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ کا ہے وہ سب کا بنے گا، بندوں کا بھی بنے گا، اپنے گھر والوں کا بھی بنے گا، عزیز و اقارب کا بھی بنے گا، رشتہ داروں کا بھی بنے گا، سب کا بنے گا. پہلے اللہ والا بنے. یہی پیغام کس نے دیا تھا؟ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اتنی تمام باتیں ہم نے سنی، لیکن ہم عمل کتنا کریں گے یہ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے. میرے بھائیو، نماز ایک اہم اللہ کا فریضہ ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں. مسلمان اگر ہے تو نماز کو چھوڑے گا نہیں. سمجھ لیجئے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، انسان کے اوپر پریشانیاں، سفر میں ہے نماز پڑھے گا، بیمار ہے اس کے اوپر تکلیف ہے، اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائے، لیکن نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا پڑے گی. سفر کیا ہے، فرض نماز، مثال کے طور پر فرض نماز ظہر کی 4 رکعت ہے، آپ 2 پڑھیں گے، لیکن نماز ضرور ہے. سفر میں ہو یا آپ، لیکن نماز ہر حال میں ہے. یہ اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں. ہم اور آپ غور فکر کریں، کتنے لوگ ہیں جو نماز سے بھاگتے ہیں. نماز سے سب سے بڑی دشمنی ہے. کہیں آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ بتلائیے ہم اور آپ ماشاءاللہ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، اے اللہ جنت میں تو ان کے گھروں کو بنا دو. اللہ ان کے گھروں کو جنت میں، ان کے گھروں کو بنا دینا جنت میں محل. لیکن میرے بھائی، جنت میں محل کیسے بنیں گے جب دنیا کے اندر جس طریقے سے گھر کو چمکایا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کو سجایا ہے، اسی طریقے سے رب کے سامنے جھکنا پڑے گا، نمازیں پڑھنا پڑیں گی، نماز کے لیے آنا پڑے گا. اسی مسجد سے آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اذان آپ کے کانوں میں ٹکرائے تو آپ کو مسجد کی طرف آنا ہوگا. جتنے
भाई इस मस्जिद के अंदर आप दर्स सुन रहे हैं और कानों तक आवाज पहुंच रही है, और ये पैगाम पहुंचा दो, अल्लाह के नबी का फरमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुअज्जिन आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचने लगे तो मेरे भाइयों तुम्हें अपने कामों को तर्क करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के खातिर और इस फरीदे को अदा करना जरूरी है। इमाम कायनात का आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने वाले हैं, पैगाम दे रहे हैं कि लोगों अस्सलाम औ मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे सहाबा नमाज को कभी तर्क मत करना, नमाज को कभी मत छोड़ना, और तुम्हारे जो गुलाम हैं, जो तुम्हारे मातहत हो, उनके साथ तुम सुलह रामी कर लेना, उनके ऊपर उनके साथ नरमी इख्तियार कर लेना, कभी उनके ऊपर कभी सख्त ना होना, उनके ऊपर रहमदिली करना, उनके ऊपर रहम करते रहना। ये पैगाम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। आप नमाजों से आप कितने दूर हैं, मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह अली शान है, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, यही मस्जिद है जिसको आज अल्लाह की कसम इतना खूबसूरत बना दिया है। ऐ अल्लाह इनके दिलों को इस मस्जिद से ऐसे लगा देना, ऐसे चमका देना, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह, क़यामत के दिन जब तू सजदे के लिए लोगों को बुलाएगा, यौमा युकशफु अन साक़िन व युदअूना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जब सजदे की तरफ लोगों को बुलाएगा, कहेगा आज सजदे के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, आज सजदा करो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब का कुरान कह रहा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह के कलाम को सुना, रब की बातों को सुना, लेकिन उसके बावजूद भी सजदा ना किया, आज भी हम उनके सजदा ना करने देंगे, तरहक़ुहुम ज़िल्ला, उनके ऊपर रुसवाई छा रही होगी, खड़े रहेंगे, कमर झुकाना चाहेंगे तो झुक ना पाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है झुक नहीं पाओगे, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। उलमा इकराम बैठे हैं, रमजान का महीना आने वाला है, दुआ करो कि अल्लाह हमें रमजान में दाखिल कर ले, रमजान में दाखिल कर ले, रहमतों का महीना, पूरा महीना बरकतों का, पूरा महीना जहन्नम से निजात का महीना, यहां तक कि कायनात के इमाम ने फरमाया वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जिब्राइल अमीन आए आपके पास, किसके लिए बद्दुआ हो रही है, जो इस मुबारक महीने को पाए और अपने गुनाह पर नादिम ना हो सके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके दुआ ना कर पाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर क्या कहा, आमीन, आमीन कहा है, आमीन, वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो मेरे भाइयों, रमजान का रोजा फर्ज है, सबको मालूम है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो हमने तुम्हारे ऊपर रमजान का रोजा फर्ज कर दिया है, रोजा फर्ज किया है, मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर नहीं बल्कि तुमसे पहले भी उम्मतों के ऊपर रोजा फर्ज था, लेकिन तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया है, पूरे एक महीने का रोजा फर्ज कर दिया गया है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। ये पूरा महीना इसलिए आया है, 11 महीने जो तुमने मक्कारियां की हैं, जो 11 महीने तुमने अय्यासियां की हैं, जो 11 महीने तुमने बहुत सारे गुनाह पाप कर लिए, इस महीने में आकर अपने रब के सामने झुक जाओ, ऐसा झुको कि उसी के दरबार में लगे रहो, जब भी सदाए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो मस्जिदों की तरफ रवा दवा हो जाना। नमाज, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए, रमजान का महीना चल रहा है, फर्द रोजे हैं, बीमार है, और कोई बड़ी बीमारी ना हो, सिर्फ पेट का दर्द हो, पेट का दर्द है, हो रहा है, और वो इंसान रोजा नहीं रख रहा है, तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर गुनाह नहीं होगा। अगर वो उस टाइम छोड़ देता है और आइंदा आने वाले दिनों में उसको पूरा कर ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा, क्योंकि उसने उस कर्ज को अदा कर दिया। लेकिन उलमा इकराम बैठे हुए ये नहीं बता सकते कि नमाज बाद में पढ़ रही, चाहे कितनी बड़ी वो पेट में दर्द है, यहां तक कि उसको एडमिट कर दिया गया है, इंजेक्शन और उसके बोतल चल रही है, उस हाल में भी वो नमाज वहां पढ़ेगा। ये नमाज की अहमियत है। रोजा तो तर्क कर सकता है, लेकिन नमाज उस हाल में भी माफ नहीं।
یہ نماز کی اہمیت ہے. جو رب کا وہ سب کا، جو اللہ کا نہیں بنے گا وہ کسی کا نہیں بن سکتا. پہلے 5 وقتہ نمازیں پڑھو، جتنی برائیاں آئے ٹک میں ٹک سب ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی. کیسے دلیل؟ ایک نوجوان پیارے نبی کے پاس آئے، ابھی آیا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے نبی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پچھلے جو گناہ ہیں اسلام لانے سے تمہارے مٹ جائیں گے. اللہ کے نبی نے اس کو یہ آپشن دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوان اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیتا ہے. کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، ظہر کی نماز کو پڑھ لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے تو ڈر ستا رہا ہے، مجھے پچھلی زندگی ستا رہی ہے، گناہ کا مارا ہوا ہوں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں گناہ کی طرف نہ بڑھ جاؤں. اللہ کے نبی کا کتنا بہترین اخلاق تھا، سمجھانے کا کیا طریقہ تھا. پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے اخلاص کے ساتھ، اور یہ بتاؤ تم نے نماز خلوص دل کے ساتھ پڑھی ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب دو. اس نوجوان نے جواب دیا اللہ کے نبی میں نے نماز جو پڑھی ہے اللہ کی قسم خلوص دل کے ساتھ میں نے نماز ادا کی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو جاؤ آئندہ تم گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. یہ نماز کا فارمولہ ہے، یہ نماز کے اندر پاور ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے کہ تم اب گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان سے ایسا کرو، ایسا کرو، پچھلی زندگی میں تم کیا کچھ کیا کرتے تھے، کیا کام کیا کرتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی میں چوری زیادہ کیا کرتا تھا، میں بہت بڑا چور ہوں، پچھلی زندگی میں مجھ سے بڑا کوئی چور نہیں. مکہ کے اندر چوری کرنے کا میں ماہر ہوں، ایکٹر ہوں، یعنی کہ جس کی تجوری کو دیکھ لوں تو صفایا کر دوں، جس کے گھر میں گھس جاؤں کتنا بھی بڑا لوک لگ جائے میں اس کو ٹاکنے میں مائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان جس نے ایک وقت کی نماز پڑھی ہے، وہ 5 وقت کے نمازیوں، وہ حاجیوں نمازیوں سنو، ایک وقت کی نماز کی اہمیت سنو، اس کے اندر کتنا بڑا پاور ہے، اس کی گہرائی میں تو گھسو. یہ نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں کی باتوں سے روکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ مکہ کے اندر فلاں فلاں محلے کے اندر فلاں فلاں بستی کے اندر فلاں فلاں محلے کا حوالہ دے رہا ہوں، اتنے میرے صحابیوں کو چھوڑا کر لے آؤ. وہ نوجوان ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، جا رہا ہے نوجوان، 6.5 فٹ کا نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، خوبصورت ہے، نبی کی بات کو مانتا ہے، چلا جاتا ہے. پہنچا، ایک وقت کی نماز ادا کی ہے، ذرا غور کرنا. گیا، جانے کے بعد راستہ کے اندر ایک نوجوان، وہی آسنا جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا، مل جاتی ہے. ملنے کے بعد 6.5 فٹ کا یہ نوجوان، اس کو رات کی تاریکی میں پہچان لیا. پہچاننے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، وہ لڑکی کہنے لگی اے فلا ابنی فلا تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنی مدت گزر جانے کے بعد پھر بھی تم مجھ سے دور ہٹ رہے ہو، کیسی تم نے محبت کی تھی، کیسا تم نے یہ پیار کیا تھا؟ اس نوجوان کی زبان سے کیا الفاظ نکلا، اس ہاتھ نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر چکے ہیں، اب یہ گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا. وہی نوجوان جو زنا کا عادی بن چکا تھا، جو تمام گناہوں میں لت پتا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس عورت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک نماز پڑھنے کا یہ اثر ہے. ایسی نمازیں تھیں ہماری تو 8 کی کھاٹ کی 360 کی سب چل رہا راجدھانی آج پہ. کبھی بھی معاشرہ نہیں سدھر سکتا جب تک کہ ہم نماز 5 وقت ادا نہ کریں گے. فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے لیکن ثواب بھی بہت بڑا ہے.
علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 725 ہے، 725 ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، کائنات کے امام نے، جس نے فجر کی 2 سنتیں ادا کر لی، جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے، دنیا اور دنیا میں ہے، پوری دنیا، یہ نہیں ہندوستان، پاکستان، امریکہ، آسٹریلیا، پوری دنیا، ساری دنیا کی دولت، اس سے زیادہ بہتر یہ فجر کی 2 سنتیں، یہ فجر کی سنتوں کا مقام ہے۔ کس کو لالچ ہوتا ہے؟ بتاؤ، نیند میں چل رہے گھراٹا رہے، اللہ کے لیے اور اپنے لیے، اللہ کے لیے اٹھیے۔ فجر کی 2 سنتیں جس نے پڑھی اتنا اونچا مقام پایا، اور جو فجر کو پڑھ لے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ عمل کے لیے نہیں، صرف تقریریں سن لو، یہ کہہ دیا مزہ آ گیا، نہیں، پہلے اس نماز کی پابندی کر لو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو 5 وقتہ نمازیں نہ پڑھے، نماز رمضان کے مہینے کے اندر جان بوجھ کر چھوڑے، فجر کی سحری کھا کے سو جائے اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھے، تو ایسے انسان کا روزہ اللہ کے نہیں، جاؤ فرار، ختم، کیونکہ نبی کا فرمان ہے نماز اس کے وقت مقررہ پر پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ جو نماز اللہ نے محمد رسول اللہ کو معراج میں بلا کر کے تحفہ اور گفٹ دیا ہے، پوری امت کو دیا، اور اتنا بڑا گفٹ ہے، اس کے اندر فائدہ کتنا ہے، کتنا بڑا منافع، پڑھتے ہیں 5 وقت کی 50 وقت کی نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا موٹا ہے کسی میں فائدہ، اتنی بڑی تجارت، پڑھو گے 5 وقت کی جماعت کے ساتھ اور 50 وقت کی نماز تمہارے نام اعمال میں لکھی جائے، یہ گفٹ محمد رسول اللہ نے پورے امتیوں کے لیے بانٹ دیا ہے، کرو۔ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ نبی کو تو نماز سے محبت تھی، صحابہ کو نماز کے لیے ابھارتے تھے، سب سے پہلے قبر کے اندر بندہ داخل ہو رہا ہے تب نماز کیسے؟ وقت کتنا ہو گیا؟ زیادہ دیر نہیں کریں گے، جمعہ بھی بڑھانا ہے، 47، چلیے 2 4 منٹ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر تو سب کو جانا ہی ہے، امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ارب پتی ہو، خراب پتی ہو، کوئی بھی مائی کا لال ہو، جس نے ماں کا پیٹ کے اندر پرورش پائی ہے، اس کو قبر کے اندر بھی دفن ہوتا ہے، اس کو دفن ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرنے کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد جب ہم اور آپ واپس چلے جاتے ہیں، اس انسان کو جو ہمارا بھائی ابھی زندہ تھا مر گیا ہے، اس کو مردہ کہتے ہیں، اور اس کو ہمارے جوتوں کی آواز سنائی دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، دیکھو تمہارے عزیز و اقارب چلے جا رہے ہیں، تمہارے یہاں جگری دوست جا رہے ہیں، تمہارے باپ جا رہے ہیں، تمہارے خاندانی جا رہے ہیں، سارے لوگ جا رہے ہیں، اب یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، کالے کلوٹے، سوال کرتے ہیں، کیا سوال ہوگا؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں سوال ہے، ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے، نہیں میرے بھائی ایسا کچھ نہیں، سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالن ہار کون ہے، تیری پرورش کس نے کی، تجھے پالا کس نے، تجھے دنیا کے اندر بھیجا کس نے تھا، کس لیے بھیجا گیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بندہ ہے جس نے 5 وقتہ نمازیں ادا کی ہیں، اذان ہوتے ہی رب کی طرف آیا، اللہ کی طرف آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن بندہ اس قبر کے اندر اس فرشتے سے جھگڑے گا، لڑائی کرے گا۔ اللہ کیسی لڑائی ہوگی؟ سوال کرے گا فرشتہ من ربک، جواب کیا ہے یا سنو، دعونی اصلی، میری نماز، اللہ یہ تیری عبادت کیسی ہے؟ بھائیوں نے قبر کے اندر رکھ دیا، ماں باپ چلے گئے، لیکن اس قبر کے اندر فرشتہ تو سوال کر رہا ہے من ربک، لیکن اس کے اپوزٹ میں جواب دے رہا دعونی اصلی، میری نماز۔ قبر کے اندر بھی نماز کی یاد آئے گی۔ نماز پڑھنا تھوڑی نہیں ہے یہاں دنیا میں پڑھنا ہے، ہو گئی سماعت، مر گیا تو انسان کا عملوں کا سلسلہ بند، تو یہاں بتلانا ہے قبر کے اندر بھی نماز کی یاد آئے گی۔ بعد میں وہ کہے گا نہیں، سوال کر نہیں دعونی اصلی، میری نماز، فرشتے خود کہیں گے یہاں نماز وہاں نہیں پڑھنا ہے، تو اس کو ایسا لگے گا کہ نماز، یعنی کہ جیسے ہم کہاوت میں کہتے ہیں کہ اس انسان کو بس ایک ہی چیز کی ضد ہے، یہی چیز
کرتا تو اس کو ہمیشہ یہی بات, تو ہر انسان کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی ایسا لگے گا جب دنیا کے اندر نماز سے اتنی محبت تھی تو قبر کے اندر بھی اس کو نماز کی یاد آئے گی, تو وہ فرشتوں سے بھی کہے گا کہ میری نماز میری نماز. اس کو نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے, اس کے بعد وہ 3 سوالوں کی جواب اللہ ہو گئی نماز کا. قبر میں پہنچ گیا تو نماز. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر قائم ہوگا, سب سے پہلے نمازی کے بارے میں سوال ہوگا, بتاؤ نمازیں کتنی پڑھی, نماز کا اہتمام کیا یا نہیں, ٹال مٹول کے پڑھی من چاہا تو پڑھ لی, کبھی یہاں پڑھ لی, کبھی رمضان میں پڑھ لی, کہ رمضان میں پڑھی. اللہ کے ایسی نماز کسی کی قبول نہ ہوگی. قرآن کیوں کہہ رہا ہے فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے جو نماز کو پڑھتے اور چھوڑتے ہیں. نماز پڑھو پھر چھوڑو, پھر پڑھو پھر چھوڑو, ایسی نماز اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی. بلکہ تم یہ مذاق کر رہے ہو, بلکہ اللہ کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو. اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ تم اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. جس طریقے سے تم یہاں مذاق کر رہے ہو, جس طریقے سے تم دن کی دھجیاں اڑا رہے ہو, اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں جہنم میں اوندے منہ گرائیں گے. جس طریقے سے مرغے کو تلا جاتا ہے, اس کی فرائی کی جاتی ہے, تمہارے جسم کی فرائی کر کے پھینک ڈالیں گے اور تمہارا چمڑا جلے گا, پھر بنے گا, پھر بنے گا, پھر جلے گا. ایسا ہوتا رہے گا. دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, عذاب پہلا دیا جائے گا, کوئی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. اور ان جہنمیوں کو, ان بے نمازیوں کو ان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. جنتیوں اور جہنمیوں کا جب مقابلہ کرایا جائے گا, پوچھیں گے جنتی بتاؤ دنیا کے بہت بڑے سیٹ تھے, دنیا کے اندر تمہارا نام چلتا تھا, دنیا کے اندر تم نے محلات بنا رکھے تھے, ہاں من فضل ربی لکھا تھا, کعبے کے رب کی قسم بہت کچھ عمارت پر نام لکھا تھا, لیکن تم نے حرام کھایا تھا, دوسروں کے جیب پر ڈاکہ ڈالا تھا, دوسروں کے مال کو ہڑپ کر کے پوری جائیداد بنا کر کے دنیا سے چلے گئے اور تم نمازوں کے قریب نہ آئے. آج تمہارا ٹھکانہ کیا ہوا, تم کو جہنم میں چلے آئے. ان دولت مندوں کا, ان رئیسوں کا حال کیا ہوگا, کیونکہ غرور میں زندگی تھی, تکبر میں زندگی تھی. کیا جواب ہوگا, ہم گنہگار کیا ہیں, قالوا لم نک من المصلین, ہم تو نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ سب سے بڑا جرم ہے, نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا جرم ہے. توحید کے بعد, شرک کے بعد سب سے بڑا جرمانہ, سب سے بڑا گناہ یہ سمجھ لو نماز کو چھوڑنا ہے. اور مسلمان ہے تو نماز, اور مسلمان نہیں تو نماز نہیں. یا تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لو قبرستان میں پہنچ گئے, وہ ہم مردے ہو گئے تب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, یا تو پھر اسلام سے ہم نکل چکے ہیں. اس کا معنی تو یہ ہوگا اگر مسلمان ہے تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت, کیونکہ انسان کی زندگی میں مر رہا ہے تب بھی جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے, قبر میں رکھ گیا تب بھی نماز کی یاد آ رہی ہے, اور میدان محشر میں پہنچ گیا وہاں پر بھی نماز کی یاد آ رہی ہے. بہت سامنے بہت کچھ ہو چکا ہے, بس یہ لے کر جائیے کہ آج سے اپنے آپ کو, ہم کسی سے یہ نہیں کہیں تو ہاتھ اٹھا, اپنے آپ کو یہ سمجھ لے جو رب کا وہ سب کا, جو اللہ کے اس فریضے کا چور ہوگا وہ سارے لوگوں کی چوری کر سکتا ہے, سارے لوگوں پر ڈاکے ڈال سکتا ہے, سارے لوگوں پر قہر کی بجلیاں ڈال سکتا ہے. اگر اللہ کے اس فرائض کو ادا کرتے رہے تو اس کا دل انشاءاللہ نرم پڑے گا. صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضو کا کتاب کیوں ملا تھا, بتاؤ قرآن میں رضی اللہ عنہ و رضو کا کتاب کیوں ملا تھا. اللہ نے کہا میں ان سے راضی, وہ مجھ سے راضی, کیونکہ انہوں نے نماز کو کبھی ترک نہ ہونے دیا. نماز کو سے اتنی محبت تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نہیں سنا ہے, جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا, محبت دیکھی, محبت اللہ سے, اللہ کی باتوں سے, اللہ کے دین سے محبت دیکھیے. جب مشرکوں نے, کافروں نے ان کو گرفتار کیا گیا, گرفتار کرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت خبیب کو پکڑ لیا گیا اور ان سے کہا گیا تھا اے خبیب تم اپنی آخری آرزو بنا کے بتاؤ, آخری تمنا بتا دیجیے. حضرت خبیب نے کیا کہا, میری آخری تمنا تو یہ ہے, آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات چیت کر لوں, میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دوں. اللہ اکبر. صحابہ کا یہ حال تھا, آخری آرزو پوچھی جا رہی ہے, آخری تمنا پوچھی جا رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں میری پیشانی جو اللہ نے یہ ماتھا بنایا ہے میرے رب کے سامنے جھک جائے, قیامت کے دن اللہ
زمین میرے یہ ماتا گواہی بن جائے گا کہ میں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا کے آیا تھا، اللہ رب العالمین کے ہاں میری گواہی بن جائے گی۔ آخری تمنا انہوں نے نماز کی تھی، ہماری کہاں ہوگی ہم گرفتار کر لیے جائیں؟ ہم نماز سب الٹی سیدھی چل رہی ہے اور رمضان میں پوری مسجد بھر جائے گی۔ تو آج یہ بات لکھ کر نوٹ کر کے اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لو، نماز زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے بہت سارے وہ ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ بتلا دیں، کیونکہ میرے بھائیوں جمعہ بھی پڑھانا ہے کہ نماز کی اہمیت کا دیکھ صرف 5 منٹ اور برداشت کر لیجیے، کیونکہ 1 گھنٹہ ویسے ہی خراب ہو گیا تھا کہ نماز کا اندر پاور کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے غالباً تفسیر ابن کثیر کے اندر شاید یہ واقعہ ہے، اللہ عالم۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نمازی اللہ والا، وہ ٹیکسی یا اس کو تانگا جو بھی مان لیجئے وہ چلایا کرتا تھا۔ چلانے کے بعد روزانہ کا اپنا گھر کا اخراجات، اپنا کچھ خرچہ اسی سے چلایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن نماز کو کبھی ترک نہیں کرتا تھا۔ دیکھ لیجئے اس نیک بندے کی اس نماز کی بنا پر اللہ رب العالمین نے کیسی ہیلپ اور مدد کی تھی۔ اللہ اکبر، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنی ٹیکسی کو اپنے منزل مقصد تک لے کر جاتا ہے، سواری کو بیٹھا لیتا ہے، انہی میں سے ایک ظالم انسان مل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنی اس ٹیکسی پر بیٹھا لو، بیٹھا لیا گیا۔ اس نے کہا میرے بھائی مجھے اس راستے سے تم لے کر چلے جانا، میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا میرے بھائی میں نے یہ راستہ ابھی تک دیکھی نہیں ہے، بس میں اسی سیدھے راستہ آتے آتا اور جاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کیوں مجھے وہاں لے کر جا رہے ہو۔ کہا بھائی مجھے لے چلو، راستہ میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ کہا نہیں مانتے ہو، چلو میں اس راستہ کو تمہارے وہاں تک میں تجھے پہنچا دوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ظالم انسان تھا، کچھ سیدھے انسان ہوتے ہیں کسی کی بات کو مان لیتے ہیں، وہ سیدھا نمازی انسان تھا، اسے کیا معلوم یہ میرا خون کا پیاسا ہے، میری جان لیوا انسان ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی کیسی مدد کرتا ہے۔ اس کو جنگلات کی طرف بہکاوے میں لے گیا، اپنی ٹیکسی کو جب جنگلات میں لے گیا، اس کے بعد اس کو دھمکی دینے لگا، میں تجھے اس لیے لایا ہوں کہ آج میں تجھ سے تیرا مال چھینوں گا جو تو نے کمایا ہے، اور آج ہی میں تجھے اس دنیا سے ختم کر ڈالوں گا۔ کچھ ظالم ہوتے ہیں نا، سیدھے انسان کو بہکا کے لے جاتے ہیں۔ جنگلات میں روک دیا، کوئی نہیں، اکیلا تھا اور وہ تھا۔ اس نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، گھر بچے بھی تو ہیں، ان کے لیے بھی میری جان کو تو بخش دے، رحم کا لے۔ اس نے کیا کہا اگر میں تجھے چھوڑ دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تیری جان لے کر رہوں گا، تیرا مال بھی ہڑپوں گا۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ دھیر ہے، ظالموں سن لو، ظالموں سن لو، ان نمازیوں کی ہائے اور بددعا لینے والوں سن لو، کیا یہ پیغام تمہارے دلوں تک یہ اگر پہنچے، اثرات ہو جائے تو سن لو۔ اس مظلوم نے کہا بھائی نہ مارو، میرا پیسہ لے لو میں اور کما لوں گا، لیکن مجھے یہاں سے چھوڑ دو۔ کہا نہیں میں تیری جان لے کر رہوں گا، تو ہلہ مچا دے گا، تو مجھے مار ڈالے گا اور لوگ میرے اوپر حاضر ہو جائیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، جب تجھے مارنا ہی ہے تو میرے بھائی صرف مجھے میرے رب سے، میرے رب کے پاس، میرے اللہ کے پاس مجھے مصلی بچھا کر کے زمین پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، مار دینا، جاؤ اجازت۔ اللہ اکبر، وہ مظلوم تانگا چلانے والا، سواری چلانے والا وضو کیا ہوگا، تیمم کیا ہوگا، اگر پانی ملا تو پانی نہ، تیمم، نماز کا شوق، نماز کی محبت، ایسی نماز جو آسمان تک پہنچ جائے، اور ہماری نمازیں تو سر پر سے اوپر نہ جائیں۔ نماز کے بارے میں تو سن لو میرے بھائیو، اس اللہ کے بندے نے نماز 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا تو دیکھا اس ظالم کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے قتل کر ڈال دیا۔ وہ دیکھتا ہے تو اس آدمی کا صفایا ہو گیا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ نماز کا یہ اثر ہوا کہ رب کے سامنے جھکا تو دیکھا اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آیا جو مارنے پر آمادہ ہوا تھا۔
اللہ نے اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہمارے لیے بھی آسمان کے فرشتے جب آئیں گے, جب ہم اللہ والے بنیں گے, رب کے طرف آئے تو ذرا صحیح. 313 نے ایسے ہی مقابلہ نہیں کیا تھا, ان کے لیے بھی آسمان سے فرشتوں کی فوج آئی تھی. کیوں آئی تھی؟ وہ رب والے تھے. آج ہم بھی رب والے تو بنے, آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے, لیکن اللہ والے بننے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ ایسی نماز بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, فجر کی اذان ہو, یہ اگر ہمارے کانوں تک آواز ٹکرائے تو یہ موٹا ثواب ہے کہ فجر کی جس نے 2 سنتیں پڑھ لی, جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے اس سے بہتر یہ مقام ہے. تو اے اللہ یہ لالچ ہمارے سینوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہم سب کو اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.